آپ کو خبر دیں، پاکستان کی جانب سے گزشتہ رات انٹیلیجنس بیس ایئر اسٹرائک میں 3 صوبوں میں حملے کیے گئے۔ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں موجود فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملوں میں 80 سے زائد خارجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاع کنفرم ہے، جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی امکان ہے۔ جو مراکز تباہ کیے گئے ہیں ان میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار اور خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا شامل ہیں۔ آپ کو خبر دیں، پاکستان کی جانب سے گزشتہ رات انٹیلیجنس بیس ایئر اسٹرائک میں 3 صوبوں میں حملے کیے گئے۔ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں موجود فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملوں میں 80 سے زائد خارجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاع کنفرم ہے، جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی امکان ہے۔ جو مراکز تباہ کیے گئے ہیں ان میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار اور خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا شامل ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خزانچی شاہد پرویز بھنڈارا کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ شاہد پرویز بھنڈارا نے گزشتہ روز عبوری صدر کو استعفیٰ جمع کرایا تھا۔ پی ایچ ایف کے عبوری صدر نے کیپٹن ریٹائرڈ فاروق عتیق خان کو نیا خزانچی مقرر کر دیا۔ عبوری صدر محی الدین وانی نے کل قومی ہاکی ٹیم کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خزانچی شاہد پرویز بھنڈارا کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ شاہد پرویز بھنڈارا نے گزشتہ روز عبوری صدر کو استعفیٰ جمع کرایا تھا۔ پی ایچ ایف کے عبوری صدر نے کیپٹن ریٹائرڈ فاروق عتیق خان کو نیا خزانچی مقرر کر دیا۔ عبوری صدر محی الدین وانی نے کل قومی ہاکی ٹیم کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خزانچی شاہد پرویز بھنڈارا کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ شاہد پرویز بھنڈارا نے گزشتہ روز عبوری صدر کو استعفیٰ جمع کرایا تھا۔ پی ایچ ایف کے عبوری صدر نے کیپٹن ریٹائرڈ فاروق عتیق خان کو نیا خزانچی مقرر کر دیا۔ عبوری صدر محی الدین وانی نے کل قومی ہاکی ٹیم کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ ناظرین، گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرآن دازی کا آغاز کیا۔ 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹرز کا ریکارڈ بن گیا۔ مریم نواز نے قرآن دازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ قرآن دازی میں نام آنے والے خوش نصیب کاشتکاروں کو فون کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بہاولپور کے حمزہ لیاقت سے بات چیت ہوئی۔ کہا، گرین ٹریکٹر اسکیم سے زرعی لینڈسکیپ بدل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ دی۔ ناظرین، گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرآن دازی کا آغاز کیا۔ 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹرز کا ریکارڈ بن گیا۔ مریم نواز نے قرآن دازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ قرآن دازی میں نام آنے والے خوش نصیب کاشتکاروں کو فون کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بہاولپور کے حمزہ لیاقت سے بات چیت ہوئی۔ کہا، گرین ٹریکٹر اسکیم سے زرعی لینڈسکیپ بدل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزراء اور میئر کراچی نے بغیر سیکیورٹی کے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو اعلیٰ حکام کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں پر بریف کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیہ ملٹی سپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی کہ بلدیہ ملٹی سپورٹس کمپلیکس KMC 1.5 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کروایا جا رہا ہے۔ بلدیہ سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ، فٹ بال، فٹسال سمیت مختلف کھیلوں کے گراؤنڈ ہوں گے۔ مراد علی شاہ کا بلدیہ میں امراض قلب کے اسپتال کا بھی دورہ، مریضوں کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلدیہ ٹاؤن کے بعد پٹی مبارک ولیج کا بھی دورہ کیا۔
स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड से मुताल्लिक आला सतह का खुसूसी इजलास। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन ने इजलास की सदारत की। वजारत दाखिला की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी के अज़्म का यादा। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल को तेज़ किया जाएगा। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से एक ही कौमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी होगा। इजलास में ये फैसला हुआ है। स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड से मुताल्लिक आला सतह का खुसूसी इजलास। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन ने इजलास की सदारत की। वजारत दाखिला की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी के अज़्म का यादा। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल को तेज़ किया जाएगा। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से एक ही कौमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी होगा। इजलास में ये फैसला हुआ है। आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान के पार्टी चेयरमैनशिप मांगने या खुद चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश के शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। कहते हैं अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं भेजा। अलीमा खान ने कभी ऐसा तासुर या पैगाम नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। अलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत भी नहीं की। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई। शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। मज़ीद मुतनाज़ गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान के पार्टी चेयरमैनशिप मांगने या खुद चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश के शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। कहते हैं अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं भेजा। अलीमा खान ने कभी ऐसा तासुर या पैगाम नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। अलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत भी नहीं की। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई। शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। मज़ीद मुतनाज़ गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इनकी कम इल्मी और आइन से नावाक़फ़ियत की वाज़े अलामत। अफसोस की बात यह है कि इन दोनों रहनुमाओं ने आइन और क़ानून का संजीदा मुताला नहीं किया, वरना वो इस नौयत के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करते। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वज़ीर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आया ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है? हम वफाकी हुकूमत से तवक्को करते हैं वो वजाहत करे। इनके दो वफाकी वज़ीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं? गवर्नर हाउस आइनी मनसब की अलामत है और इसे सियासी महाजराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। वफाकी हुकूमत फौरी वजाहत करे और इन तमाम वाक़यात के मुहर्रिकात वाज़े करे। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर की। क्या सिंध पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर सकता है? पाकिस्तान के आइन को चैलेंज किया गया है। MQM का आज तक कोई मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं। जो 100% बजट बनाकर देते हैं उनके पास इख्तियार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम से हुआ। क्या सिंध पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम कोई करारदाद सिंध या पाकिस्तान का कोई भी सूबा मंजूर कर सकता है? ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आइन को। जो 100% बजट बना के देते हैं उनका इख्तियार 1% भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू होता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कोई मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बता रहे हैं कि धरती माँ पाकिस्तान है और सूबे उस धरती माँ का हिस्सा है। सिंधु देश का हर ख्वाब खाक होगा। मैं पाकिस्तान की रियासत से पूछना चाहता हूँ, क्या ताकत किसी और सूबे में है? क्या तासुब की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर ऐसी कहीं तकसीम है? कोई एक लफ्ज MQM का नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो एक आवाज लगी थी तो MQM ने तारीख रकम की थी। अपने बानी लीडर को अपने आप से अलग कर दिया था। पहले पाकिस्तान बाद में MQM। वाहिद MQM है जिसने 10 साल के बजाय 5 साल बाद सेंसस कराया था, दोबारा कराया जाए। और मैं रियासत से खास तौर अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा अपनी निगरानी में कराएं, सिंध का मुकद्दर बदल जाए।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے ڈاکٹر خلیل الرحمان کو وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ وژن پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں اور کثیر الجہتی فورمز میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے ڈاکٹر خلیل الرحمان کو وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ وژن پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں اور کثیر الجہتی فورمز میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کو جواب دینا آتا ہے۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، جب جواب دینا پڑا تو سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ امن سے رہیں، بے گناہ شہریوں پر حملے کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ قوم متحد ہے، خوارج کے خلاف جنگ میں بھی فتح یاب ہوں گے۔ پاکستان دوستی چاہتا ہے، پاکستان ملک کی ترقی چاہتا ہے، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، مگر جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان کو جواب دینا آتا ہے، اور پاکستان نے جواب دے کے آپ سب کے سر فخر سے بلند کر دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں، مگر اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا پاکستان کی طرف تو سارے عوام اور افواج پاکستان اس ملک کی دفاع کریں گے۔ افغانستان کو پاکستان نے صرف ایک ان سے ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سرزمین، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے سے روکیں۔ افغانستان وہ وعدہ نہیں کر رہا پاکستان سے۔ محمد نواز شریف صاحب، ان کا بھی یہ کہنا کہ تمہارے حلقے میں کوئی گلی کچی نہ رہ جائے، یہ تمہاری ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ PN-120 کو تقریباً 38 ارب روپے کی رقم یہاں پہ لگ رہی ہے تاکہ یہاں کے کام مکمل ہو سکیں۔ وفاقی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغان سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے 7 کیمپوں اور کمی گاہوں کو نشانہ بنایا۔ اسلام آباد، باجوڑ اور بنوں میں ہونے والے حملوں میں افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج اور اس سے منسلک گروہوں کے ملوث ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ خارجہ ناصر نے افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز کی ایما پر پاکستان میں دہشت گردی کی اور حملوں کی ذمہ داری بھی افغانستان میں موجود گروہوں نے قبول کی۔ وزارت اطلاعات نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین کو غیر ملکی پراکسیز کے استعمال سے روکے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی شامت آ گئی۔ پاکستان کی خودکش حملے کے جواب میں افغانستان کے 3 صوبوں میں انٹیلیجنس بیس کارروائیاں، پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ وزارت اطلاعات نے اپنے بیان میں کہا ہے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں میں افغانستان میں موجود خوارج کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اسلام آباد کی عبادت گاہ، باجوڑ اور بنو حملوں کی ذمہ داری بھی افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپوں نے قبول کی۔ پاکستان نے جوابی اقدام کے طور پر پاک افغان سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں، فتنہ الخوارج اور منسلک دہشت گرد گروپوں کو نہایت درستگی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا۔ افغان طالبان حکومت پر بارہا زور دیا گیا کہ وہ افغان سرزمین کو دہشت گرد گروہوں اور غیر ملکی پراکسیز کے استعمال سے روکے، تاہم افغان طالبان حکومت ان عناصر کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ وزارت اطلاعات نے مطالبہ کیا افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ ماہ رمضان میں دہشت گردی ناقابل برداشت ہے، اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔